بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو بہت زبردست وظیفہ ہے تمام فقر و فاقہ کو دور کرنے کے لیے، اس طرح مالی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور اس طرح تجارتی پریشانی کو دور کرنے کے لیے، اور گھریلو پریشانی کو دور کرنے کے لیے۔ اللہ جل شانہ کا ایک نام ہے الوہاب۔ وظیفہ پڑھتے وقت اس کو وہاب، الوہاب کے بجائے یا وہاب پڑھے۔ وہاب بڑا فیاض، بہت دینے والا۔ جس طرح نام سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ جل شانہ بہت دینے والے ہیں۔ اللہ جل شانہ تمام کائنات تعز من تشاء و تذل من تشاء، جس کو چاہتے عزت دے، جس کو چاہتے ذلیل کر دے۔ تؤتی الملک من تشاء، جس کے لیے چاہتا ہے بادشاہیت دے، جس کے لیے چاہتا ہے بادشاہیت لے لیتے ہیں۔ تولج اللیل فی النہار و تولج النہار فی اللیل، تخرج الحی من المیت تخرج المیت من الحی، ترزق من تشاء بغیر حساب۔ رات سے دن نکالتے اللہ ہے، اور دن سے رات نکالتے وہ بھی اللہ ہے۔ یبسط الرزق لمن یشاء، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق دے دیتے ہیں، جس کے لیے چاہتے ہیں یبسط الرزق لمن یشاء، رزق وسیع کر دیتا ہے، جس کے لیے چاہتے ہیں رزق کو تنگ کر دیتا ہے۔ وہ اللہ ہے جو کوئی تو ہے جو نظام ہستی کو چلا رہا ہے، وہی خدا ہے، وہی خدا ہے۔ اللہ جل شانہ تمام کائنات کے نظام چلا رہا ہے۔ تو اس طرح دوستو یہ الوہاب، بہت دینے والا، وظیفہ پڑھتے وقت یا وہاب پڑھے۔ اس یا وہاب کے بہت فضائل ہے۔ جو شخص 7 بار اس کو روز پڑھے گا مستجاب الدعوات ہوگا، یعنی اس کا ہر دعا قبول ہوگی۔ اس طرح بعض علماء نے لکھا ہے بکر موتی میں اس کے فضائل بہت زیادہ ہے۔ اس میں لکھا ہے کہ اس اسم کو عشاء کی نماز کے بعد 1414 بار جو آدمی پڑھے گا، اس سے رزق کی فراخی نصیب ہوگی۔ دیکھو دوستو، 2 وظیفے ہو گئے، اور تیسرا یہ جو شخص فقر و فاقہ سے پریشان ہو، وہ اس اسم کی یعنی کثرت سے پڑھے، اس اسم کو کثرت سے پڑھے، اس کو ایسی راحت عطا فرمائے گا، اللہ کے حیران رہ جائے گا، یعنی فقر و فاقہ دور۔ جو چاشت کی نماز، چوتھا وظیفہ، جو چاشت کی نماز کے بعد سجدہ کے آیات پڑھ کر، کسی بھی سجدہ کی آیات پڑھ کر سجدہ میں 7 بار الوہاب پڑھے گا، مخلوق سے بے پرواہ ہو جائے گا۔ 5واں وظیفہ، جو کوئی رزق کی فراخی چاہتا ہو، چاشت کے وقت 4 رکعت نماز پڑھے، پھر سلام کے بعد سجدہ میں جا کر الوہاب 104 بار پڑھے، اور بعد میں فرمایا کہ 50 بار پڑھے تو اس کو اللہ جل شانہ مالدار بنا دے گا۔ اس طرح 6واں وظیفہ، کوئی بھی حاجت پیش آئے تو آدھی رات کے وقت گھر یا مسجد کے صحن میں 3 بار سجدہ کر کے ہاتھ اٹھا کر 100 بار اس کو پڑھے، یعنی یا وہاب یا وہاب۔ یہ عمل 3 دن یا 7 دن یعنی 3 راتیں یا 7 راتیں کرے، انشاءاللہ اللہ جل شانہ اس کے حاجت کو پورا فرمائیں گے۔ 7واں وظیفہ، جو اس سے عشاء کے نماز کے بعد 1150 بار پڑھے گا، مقروض نہ رہے گا۔ جو بھی قرض ہو اللہ جل شانہ اس کے بندوبست فرمائیں گے۔ 8واں وظیفہ یہ، جو شخص فقر و فاقہ میں گرفتار ہو، کثرت سے اس اسم کو پڑھے، یا لکھ کر اپنے پاس رکھے، یا چاشت کی نماز کے آخری سجدے میں 40 بار پڑھے گا، تو انشاءاللہ اس سے فقر و فاقہ دور ہوگی، اور اللہ جل شانہ اس کو حیران کن فوائد عطا فرمائیں گے۔ بہت زبردست فضائل ہے اس کے، اور بھی بہت زیادہ ہے، لیکن دوستو وہ ہم بتائیں گے۔ جو 11 مرتبہ اس کو فجر کی نماز کے بعد سورۃ یاسین پڑھ لیا، اللہ کے رسول نے فرمایا جو سورۃ یاسین پڑھتا ہے دن کے شروع میں، اس کے دن کے تمام ضروریات حاجات اللہ جل شانہ پورے فرمائیں گے۔ سورۃ یاسین پڑھنے کے بعد یا وہاب اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھے، پھر یا وہاب 11 مرتبہ پڑھے، اس کے بعد دعا مانگے، انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ جل شانہ انسان کے تمام فقر فاقہ دور فرمائیں گے، مالی پریشانی دور فرمائیں گے۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے جتنے ہمارے سننے والے ہیں ان کے ضروریات حاجات اللہ جل شانہ اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے، ان کے تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، اور اللہ جل شانہ کے ضروریات حاجات اپنے غیبی خزانوں سے پورے فرمائے۔ اس وظیفے کو دوستو خود کرے، آگے شیئر کرے، تاکہ سب کو فائدہ ہو جائے، سب اس سے فائدہ اٹھائے۔ والسلام۔